جی بیٹا، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جس میں بہت سے عوام جو ہے وہ کشمکش کا شکار رہتی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جب انسان مالک نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور یہ ملک نصاب، مالک نصاب ہونا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں چاندی کے حساب سے۔ سونا ہے اور چاندی ہے جس کو ہمارے دین ایک معیار مقرر کیا ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، کہ جس کے پاس ہے اس کو ہمارا دین غنی قرار دیتا ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن مسئلہ ہے یہاں پر جو سمجھنے والا ہے، اور اچھے انداز میں سمجھیے گا، انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اچھے انداز میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ وہ یہ ہے کہ چاندی ہمارے یہاں 52.5 تولہ لینے جائیں تو تقریباً 80,000 روپے میں چاندی آ جاتی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا آپ بازار میں لینے جائیں تو تقریباً 7.5 لاکھ روپے کا سونا آتا ہے۔ تو ان دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ ہمارے دین نے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا نصاب اور غنی کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کافی اماؤنٹ میں فرق آ گیا ہے۔ 80,000 اور 7.5 لاکھ روپے بہت بڑا فرق ہے۔ میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر شدت کر کے وہ طبقہ جو متوسط طبقہ کہلاتا ہے، ہم اس کو قربانی کا باب آئے جب بھی کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب سے آپ پر قربانی واجب ہے، یا زکوٰۃ کی باری ہے ہم اسے کہتے ہیں چاندی کے حساب سے آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تشدد اس کے اندر جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا نصاب مقرر کیا تھا 20 دینار، جو 7.5 تولے کے حساب سے 7.5 تولہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب مقرر کیا تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم، جس کو آج کے حساب سے ہم کنورٹ کریں تو تقریباً 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانے میں سونا 7.5 تولہ از اکول ٹو 52.5 تولہ چاندی، یعنی دونوں کی مالی ویلیو ایک تھی۔ آسان الفاظ میں، اگر 1 لاکھ روپے کا 7.5 تولہ سونا آئے تو 1 لاکھ روپے کی 52.5 تولہ چاندی آتی تھی۔ دونوں کی جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا اور سونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک برابر تھا، جس کو میں نے 1 لاکھ روپے سے تشبیہ دی، جس کو علماء اور سلف اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ 20 دینار کے اندر 20 حجازی بکریاں صحابہ خریدتے تھے، اور تو 200 درہم کے اندر بھی 20 حجازی بکریاں صحابہ خریدتے تھے، یعنی 200 درہم 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ دونوں ایک برابر ویلیو رکھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا چلا گیا تو سونے کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، چاندی کی قیمت میں کمی رہ گئی، اب یہ بہت بڑا فرق آ گیا، اور وہ فرق آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت بڑا فرق ہو گیا کہ چاندی 52.5 تولہ ہم خریدنے چلے جائیں تو 80,000 روپے کی چاندی ہے، اور سونا خریدنے جائیں 7.5 تولہ تو تقریباً 7 سے 7.5 لاکھ روپے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ بن جائے۔ اتنا بہت بڑا ڈفرینس آ گیا دونوں کے درمیان۔ اچھا، اب کیا کریں؟ اب چاندی کے حساب سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کسی کے پاس 80,000 روپے بھی موجود ہو تو ہم کہیں وہ مالک نصاب بن گیا۔ اب وہ ایسا مالک نصاب بن گیا کہ وہ قربانی بھی کرے، اس پر واجب ہے، زکوٰۃ دینا بھی اس پر واجب ہے۔ اور دوسری جانب دیکھیں، اگر ہم سونے کے حساب سے اپنے آپ کو مالک نصاب دیکھیں تو ابھی تو بہت فرق ہے، بلکہ 1 لاکھ کے اوپر بھی آپ مالک نصاب نہ ہوئے، 2 پر بھی نہ ہوئے، 3 پر بھی نہ ہوئے، 4، 5، 6، 7 پر بھی جا کر آپ نہ ہو۔ اتنے بڑے فرق کے اندر کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، پہلی بات، یہ فرق کوئی آج کے دور کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تابعین کا دور تھا، تابعین کے دور میں ہی سونا اور چاندی میں ہلکا سا قیمت کا فرق آ گیا تھا کہ چاندی کی ویلیو کچھ کم رہ گئی تھی اور سونے کی ویلیو کچھ بڑھ گئی تھی۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، ہمارے جتنے مجتہدین کرام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام اوزاعی ہوں، جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، ان تمام کے تمام نے یہ بات ضرور کہی تھی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم قرار نہیں دیا کہ ہم صرف چاندی کے حساب سے ہی اپنا نصاب دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونا دونوں ایک ویلیو رکھتا تھا، ہمیں ایک ویلیو کے حساب سے بیان کر دیا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، کیونکہ دونوں از اکول ٹو 1، ایک ہی تھے۔
اچھا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر مجتہدین بھی فرماتے تھے، انہوں نے کہا کوئی لازم نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو چاندی کے حساب سے مالک نصاب دیکھے، وہ سونے کے حساب سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں صرف یہ ضرور کہا کرتے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں یا دیگر مجتہدین ہیں، وہ چونکہ اس وقت معمولی سا فرق آیا تھا، اس معمولی سے فرق کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دے دو گے، فقیروں کے لیے زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ بس وجوبی حکم بیان نہیں کیا تھا کسی ایک مجتہد نے بھی، بلکہ تمام مجتہدین یہی بیان کرتے آئے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے ہم پر لازم نہیں رکھا کہ ہم صرف چاندی کا نصاب دیکھیں، ہم کیسے لوگوں پر واجب کر سکتے ہیں؟ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں دیکھیں گے کہ بہت سا طبقہ ایسا جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، یہ متوسط طبقہ کوئی نوکری کرتا ہے، بندی تنخواہ اس کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بہت لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں، اور ان وسائل کے اندر ضروریات بھی اس نے پوری کرنی ہے۔ چھوٹی موٹی کہیں وہ کمیٹیاں ڈال لیتا ہے کوئی بڑے کام کرنے کے لیے، گھر میں شادی ہے اس انتظام کے لیے چھوٹی موٹی کمیٹی ڈال لیتا ہے، اور اس چھوٹی موٹی کمیٹی سے کوئی 1.5-2 لاکھ روپے بھی اس کے پاس جمع ہو جائے تو ہم اس پر لازم اور واجب کر دیتے ہیں کہ تجھ پر قربانی کرنا بھی واجب ہے اور تجھ کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے۔ تو وہ شخص نہایت مشقت کے اندر آ جاتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ اس کو یوں دیکھیں، میرے پاس سونے کے حساب سے 7.5 لاکھ روپیہ ہو اور قربانی مجھے کرنی ہے، تو میں ایک جانور 50,000 روپے، آج کل تو بکری 50-60 ہزار روپے کی ملتی ہے، تو میں اگر 50-60 ہزار روپے کی بکری لے آؤں گا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرے پاس 80,000 روپے ہوں اور اس 80,000 روپے میں آپ مجھ پہ حکم لگائیں کہ میں 60,000 روپے کا جانور لے کر آؤں، بکری ایک لے کر آؤں اور قربانی کروں، یہ کون سا غنا ہے کہ میں قربانی کر کے غنا ہی ختم کر بیٹھا اپنا۔ لہٰذا آج کے دور میں یاد رکھیے گا، فرق اتنا زیادہ آ چکا ہے چاندی اور سونے کا، 80,000 اور کہاں 7.5 لاکھ روپے۔ لہذا عوام پر تشدد نہیں کیا جانا چاہیے، بالکل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا جتنا بھی متوسط طبقہ ہے، تنخواہ دار ہمارے مزدور طبقہ جتنا ہے کہ جن کے پاس تھوڑی بہت اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے کہیں کمیٹیاں ڈال کر کہیں کسی ذریعے سے، ان کو سونے کے حساب سے نصاب بولا جائے۔ جب ان کے پاس کبھی 7-8 لاکھ روپیہ ہو، وہ بھی 1 سال تک پڑا ہو، ان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ چھوٹی موٹی اماؤنٹ کے اوپر بالکل ان کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہ لگایا جائے، بلکہ آپ جتنے بھی پڑھیں آپ محققین علماء کرام کو، فقہ حنفی سے متعلق ہوں، شافعی، سب نے ذکر کیا، یہ احتیاطی بات تھی کہ چاندی کے نصاب سے لوگوں کو وجوب زکوٰۃ کہا جاتا تھا، کوئی وجوبی بات نہیں تھی۔ لہذا آپ صاحب خلاصہ کو، فقہ حنفی کی کتاب ہے، خلاصہ کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی یہی لکھا، من شاء قومها بالذهب والفضہ، جس کا دل کرے چاندی کے حساب سے نصاب دیکھے، جس کا دل کرے سونے کے حساب سے دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے ہم پر لازم تھوڑی رکھا کہ صرف چاندی کا دیکھیں، ہمیں سونا چاندی دونوں کی بات بتائی تھی، اور اس وقت دونوں کی ویلیو ایک تھی۔ تو یہ میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ عرف کو نہیں جانتے، وہ بیچارے بہت سے ایسا طبقہ ہے کہ جن کے اوپر قربانی کو بھی لازم کر دیتے ہیں 80,000 روپے کی اماؤنٹ کے اوپر ہی، اور ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم کر دیتے ہیں، نہایت مشقت کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنا بھی متوسط طبقہ، یاد رکھیے گا، جو قربانی کرتے ہوئے بھی ایک چھوٹی اماؤنٹ کے اوپر مشکل کا شکار ہوتا ہے، ہمارے دین نے ان کے لیے مشکل نہیں رکھی ہے، وہ اپنا نصاب سونے کے حساب سے دیکھیں۔ اگر ان کے پاس 7.5 لاکھ روپے، آج کے حساب سے تقریباً 7-7.5 لاکھ روپے اگر ان کے پاس مال ہو، اس پر سال گزر گیا، اپنے آپ کو وہ غنی شمار کریں اور اب زکوٰۃ دیں۔ صرف چاندی کے نصاب کے اوپر وجوبی حکم ان کے اوپر بالکل نہیں۔ ہاں اپنے دل کی خوشی سے کوئی چاندی کے نصاب کے اوپر بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کی، لیکن وجوبی طور پر اس کو کہنا کہ وہ گناہگار ہو جائے گا، بالکل ایسا حکم ہم نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی کبھی کسی مجتہد نے وجوبی حکم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔